کون کامیاب ہیں اس کی ایک لسٹ بتا دی گئی. آئیے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں. پہلی چیز الف لام میم. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. حروف مقطعات میں سے ہے. بڑے بڑے عربی زبان میں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ان مفسرین نے الف لام میم کو کے بعد اس کی تشریح میں صرف اتنا لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذالک. اس سے کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ الف لام میم کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ ضروری نہیں. الف لام میم اس کا معنی اور مطلب اللہ جانتا ہے. اس کے بعد والے جملے پر آئیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے. اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے. اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی. اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. ابو جہل اور ابو لہب اس قرآن کریم کو دوسرے مقصد کے تحت سنتے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن اور بہنوئی کو مارا. جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی پر کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ، کیا پڑھ رہی کہ تم مجھے بھی سناؤ. اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے. دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی. حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں. کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر
مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہی کے وہی ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں بسورتن کہا، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کی، اسی کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ۔ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب میں پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں، آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک صورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے، عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ تو حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں وہاں لکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ شعر ہم نے لکھے ہیں۔ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ، جو ان شعروں میں کمی نکال دے، ان اشعار میں کمی نکال دے، اس کو انعام ملتا تھا۔ اس سے اچھا کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اس سے اچھا کوئی کلام نہیں لکھ پایا۔ کمی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو سب سے بڑے شاعر
بھی کمی نہیں نکال سکے، اس کا مطلب حسان ابن ثابت کو ایوارڈ دے دینا چاہیے، ان کو انعام دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اشعار میں کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے ایک دن اور ایک رات کی اور مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا سمے اور دے دو، 24 گھنٹے کا، ایک دن ایک رات کا، میں کل تک اس میں کوئی کمی نکالتا ہوں اور کوئی اچھا شعر بناتا ہوں۔ دے دیا گیا 24 گھنٹہ اور ایک رات ایک دن۔ دن بھر سوچتا رہا، کچھ نہیں ملا، رات بھر سوچتا رہا۔ ارے 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، یہ 2 شعر بھی نہیں ہے، 3 ہی لائنیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر ہو گیا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چوتھی لائن کہاں گئی؟ یہی ایک کمی ملی، لیکن پھر کہتا ہے یہ کمی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 لائنوں میں بات پوری ہوتی ہے وہ 3 میں بھی پوری ہو گئی۔ پوری رات بھی اس نے کھپا دی لیکن اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ جب اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا اور دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا تو پوچھا ہے شاعر صاحب کیا کچھ کمی نظر آئی؟ ہاں ایک کمی نظر آئی۔ کیا؟ حسان ابن ثابت نے صرف 3 لائنیں لکھی تھی، اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی، وہ چوتھی لائن میں نے اپنی طرف سے لکھ کر پوری کر دی۔ جب لوگ اندر گئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسان ابن ثابت کی یہ 3 لائنیں لکھی ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی، لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے نیچے لکھ دیا چوتھی لائن مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ لوگوں تم مجھ سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو، یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 لائنیں جن کو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں، لیکن میں نے چوتھی لائن میں لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت یہی کہلوانا چاہتے تھے، فوراً نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ما ھذا کلام البشر، اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب، یہ آیتیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں، عرب کے شاعر۔ تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا، پہلی چیز۔ اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر، ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی۔ مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت۔ جن کے اندر تقویٰ ہے، ڈر ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے،
पर ईमान है, जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जो नहीं डरते। देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती है। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं। कुरान ने दूसरी नसीहत हमें यह बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, कुरान लाद दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लाद दिया लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर नहीं है, तो ये कुरान उनकी जिंदगियों में भी कोई इनकलाब पैदा नहीं करता। बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान आज सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मेरे भाइयों। पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए, अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान ना पढ़े। दूसरी चीज, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर। और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, देख लीजिए हमारी मस्जिदों में रमजान में तरावी होती है, आप इस साथ तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। पहली तारीख से लेकर 30वें या 29वें रोजे तक एक कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया जाता, खत्म। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे ही रमजान का चांद हुआ, ईद का चांद हुआ, वही रोजा खोलने वाले, इफ्तार करने वाले लोग, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करने वाले लोग, चांद होते ही बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। और हमारी माँ बहनें इस तरीके से बाजारों में घूमती है कि गैर मर्दों के साथ उनके धक्के लगते हैं, उनके जिस्म एक दूसरे से टच होते हैं और कोई उनको परवाह नहीं होती इस बात की। चांद रात वाले दिन हमारा क्या हाल होता है, आप टेलीविजन पर लखनऊ, कानपुर, अपने कोलकाता और इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई के मार्केटों का हाल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों का हाल देख सकते हैं, जहां टीवी एंकर बड़े धड़ल्ले से बताती है कि आज मुसलमान औरतें खरीदारी के लिए निकली। मुसलमान मर्दों का जिक्र कम किया जाता है, मुसलमान औरतों का ज्यादा, ये बताने के लिए, ये हमारी खोपड़ियों में घुसड़ने के लिए कि औरतें भी तुम्हारे इस्लाम की तालीमात को नहीं मानती है। ये भी आज मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की दिलदादा है और पश्चिमी सभ्यता की भूखी है, और ये उसी रास्ते पे चल रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं। ये सूरत हाल है। हमारी जिंदगियों में कहां इनकलाब आ रहा है। मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शक्कर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शक्कर की तासीर नहीं बदली। उन लोगों कुरान जो पहले पढ़ते थे और सुनते थे, उनकी दुनिया बदल जाती थी।
وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، وہ اسلام کے ہیرو بن جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دل دادا ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے نام پر مرتے تھے اور اسلام کے نام پر جیتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جایا کرتا تھا، وہ چلتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ اڑتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ کھاتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ شادیاں کرتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اسلام کے اصول اور ضابطوں پر چلتا تھا، یہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ لوگوں جب نمک کی اور مرچ کی تاثیر نہیں بدلی تو قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کی دنیا بدل جاتی تھی، لیکن یہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہی کے وہی ہیں۔ آج ہم اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے ہیں، کلیا چک کیا بدلیں گے؟ ہم اپنا گھر چینج نہیں کر سکتے، ہم بلیا ڈانگا کیا چینج کریں گے؟ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم پورے مالدہ میں، پھر بنگال میں، پھر ہندوستان میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کو اسلام کی چہار دیواری میں قید نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں اسلام نافذ نہ کر سکے، وہ پورے ہندوستان میں اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ یہ امیدیں بالکل بیکار ہو گئی ہیں، اس کی امیدیں اب نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا بنیادی چیز ہے قرآن کو شک و شبے کی نظر سے پاک و صاف رکھو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے قرآن کو جب پڑھو تو اللہ کا ڈر و خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھنا، خوف خدا ہے تو قرآن سے ہدایت ملے گی، خوف خدا نہیں ہے تو امید چھوڑ دیجیے۔ آگے مرحلے بڑے سخت ہیں، آگے بتایا جا رہا ہے کتنی پریشانی آئیں گی۔ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں تو ان پریشانیوں کو کیسے تو برداشت کرو گے؟ اسلام نام ہے قربانی دینے کا، ہم قربانی دینا جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے جلسہ کرایا، ایسے ہی تھوڑی جلسہ ہو گیا ہے، آپ نے قربانی دی ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 1000 روپیہ آپ نے دے کر یہ جلسہ کرایا ہے۔ اگر آپ نے یہ تعاون نہ کیا ہوتا، یہ قربانی نہیں دی ہوتی تو یہ جلسہ نہیں ہوتا۔ اسلام نام ہے قربانی دینے کا، یہ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ آسمان سے زمین پر اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ ہی لوگوں کے ذریعے یہ پیغام نافذ کروا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لوگوں یہ میں لالچ دے رہا ہوں تمہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر تمہیں میرے اس لالچ پر یقین ہے اور جنت میں اپنا گھر چاہتے ہو تو دنیا میں میرے گھر کو آباد کرو، میرا گھر بناؤ۔ اگر میرا گھر دنیا میں بناؤ گے تو آخرت میں ہم تمہارا گھر بنائیں گے۔ تو مٹی اور چونے اور گارے سے، سیمنٹ سے ہمارا گھر بناؤ گے، ہم ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس سے تمہارے گھر کو ہم تو تعمیر کریں گے، ہم تمہیں وہ گھر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اس لالچ پر اگر ہمارا یقین اور ایمان ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، اور نہیں ہے خوف خدا ہمارے اندر تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک تیسری قسم کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک ایک چیز پر آئیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ہاں، جو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہے۔ جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔
یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو چھپی ہوئی غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. جنات کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں. جنات کو دیکھا نہیں، مولوی صاحب بہت دیکھا. کہاں دیکھا؟ پاکھنڈیوں کے پاس، بہروپیوں کے پاس روز جنات آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مولوی کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، آنکھ کھولے کر رہی ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں اور پڑھ رہا ہے. صرف مولوی کو دکھ رہا ہے وہ جنات. لڑکی کو زبردستی مارا جا رہا، تجھے بول کہاں سے آیا، بول. بہت دیر کے بعد وہ لڑکی بولتی ہے کہاں سے آئے؟ بہرام پور سے، کلکتہ سے. کیوں آیا اس کے اوپر؟ اچھی لگتی ہے. سوار ہے اس کے اوپر جنات، وہ مرد ہے، لڑکی کے اوپر آیا ہے. کوئی اس الو کے پٹھے اور گدھے مولوی سے پوچھے جب اس کے اوپر مرد جنات سوار ہے تو مرد کی بولی کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ لڑکی کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ مولوی کہتا ہے یہ وہابی ہے، بھگاؤ اس کو. سوار ہے اس کے اوپر مرد جنات، کلکتہ سے آیا، بمبئی سے آیا، اسکول میں پڑھتی تھی، اسکول سے چلایا، کالج سے چلایا، لیکن آواز اس کی نکل رہی ہے لڑکی کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مولویوں نے جھانسا کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ خوبصورت لڑکیوں پر شیطانی اثر جنات آ جاتے ہیں. یہ فلمی دنیا کی ایکٹروں سے پوچھو، ایکٹریس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیٹرینہ کیف کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہیما مالنی کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اور کون کون ہے؟ ابھی ایک نئی بہروپیہ جو بدلی ہے ابھی نئی اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی، ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے. وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی، پھر یہ بھی ویڈیو بنوا رہا ہے اس کے ساتھ، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آیت الکرسی پڑھا. دیکھ موبائل میں دیکھیے. ارے نام مت لیجیے ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے، ہمیں معلوم ہے تم بہت جانکار ہو کے. دیکھ رہے ہیں یہ حال ہے ان کا. اب اس کے اوپر دم کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر دم کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں ڈالی جا رہی ہے موبائل. اور یہ کام مفتی کروا رہا ہے اپنی بیوی سے. ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ جو گھومنے آتی ہیں آگرے کا تاج محل اور بمبئی کا تاج اور انڈیا کے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتیں جو انگلینڈ سے آ رہی ہیں، لندن سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، جو اسکرٹ پہن کے، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری لڑکیوں کے اوپر جنات آ رہے، ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ مولوی ان کے پاس جا نہیں سکتا، یہ مولوی کو بلا نہیں سکتی، اس لیے مولوی ان کے اوپر جنات نہیں بتائے گا. ان کے اوپر آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہیں. کمائی ہے اس میں بہت بڑی، پیسہ ہے اس میں، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو اور جتنا چاہو لے لو. ہزاروں لاکھوں روپیہ بیچارہ دوا اور علاج میں بیٹھ اب کہیں نہیں فائدہ. مولوی کی بات پہ یقین کر رہا، مولوی نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جنات ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین، جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بھکتی کریں، میری تپسیا کریں، میری عبادت کریں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. میں نے انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو غیب پر یقین رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا، ماچس کا ایک ڈبی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے ستارے اور اتنے سیارے، اور 2,40,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس سورج کے اندر، میرے بھائیوں، اس کو بغیر کسی بنانے والے کی یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سورج کی گرمی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں، تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بہار و بنگال میں باڑ و سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، آسمان سے ہونے والی بارش بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنے میں ہمارے اناج پک سکے، ہمارے اناج تیار ہو سکے۔ لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں سورج کی گرمی ملنا، لمٹ میں چاند کی روشنی ملنا، لمٹ کے اندر رات آنا، اور سونے کے بعد اپنی نیند پوری کرنے کے بعد پھر دن کا آ جانا، اور ایک متعینہ مقدار کے اندر دن کی روشنی کا ہمیں ملنا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، پھر موسم سرما و گرما، سردی اور گرمی کے موسم اور بارش کے موسم، اور لمٹ، ہر چیز لمٹ، ہوا کا اتنی لمٹ میں چلنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ لمٹ میں آ جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہزاروں لوگ طوفان میں، سونامی کی لہروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ سب کام ایک اندازے کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ قانون کے مطابق ایک لمٹ کے تحت چل رہے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ہے، کمیونسٹ مانے یا نہ مانے، کمیونزم مانے یا نہ مانے، دہریہ مانے یا نہ مانے، لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور جرجیز کی نظر میں اور میری نظر میں اسی ہستی کا نام سپر پاور ہے، اسی کا نام کریٹر آف یونیورس ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو آپ گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں کو سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو میرے بھائیوں، اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اس دنیا کو ایک لمٹ، اندازے کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کمی۔ نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کائنات کی تخلیق میں، اس کی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا گھر تم تعمیر کرتے ہو، اس میں کتنے پلر دیتے ہو، کتنی بنیادیں رکھتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، اور کتنے کھمبے اور ستون کھڑا کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چھت پر ایک نظر ڈالو آسمان پر، جو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر سٹینڈ کے وہ قائم ہے، اور ہمارے سروں پر نہیں گر رہی ہے، معلق ہے، اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا رکھا ہے۔ یہ قدرت خدا بندی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ان میں جگمگاتے ہوئے ستارے، ان میں جگمگاتا ہوا چاند، اور اس میں جگمگاتا ہوا سورج، اور پھر سورج سے بھی اوپر ستارے، اور ستاروں سے بھی اوپر سیارے، اور سیاروں سے بھی اوپر کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ایسی موجودہ، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 13 لاکھ دنیا، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا موجودہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسی 13 لاکھ دنیا، 13 لاکھ دنیا
اس کہکشاں کے کونے میں آ جائے گی، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے آسمان میں۔ یہ کسی قدرت، یہ اللہ کے قدرت کے علاوہ اور اس کی طاقت کے علاوہ، اس سپر پاور کے علاوہ میرے بھائیوں کون ایسی ہستی ہے جو اس کارنامے کو انجام دے سکے؟ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ وہ باڈی گارڈ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں گولی مارے تو وہ روک لیں گے، اس حیثیت سے نہیں، وہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ ایک داہنے کاندھے پر، ایک بائیں کاندھے پر۔ وہ باڈی گارڈ یہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اچھا نکلا تو داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور غلط نکلا تو بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ تمہیں روکنے کے پابند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تمہیں روکنے اور کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ کوئی فرشتہ تم سے یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز پڑھنے چل، برائی لکھنے والا فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شراب پی، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں بس ان کو لکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری اچھائیاں لکھیں گے۔ تم نے برا کیا، ان کا کام یہ کہ وہ صرف برا لکھیں گے اور یہ نام اعمال اللہ کے سامنے تیار کر کے وہ پیش کر دیں گے۔ پھر ہمیں قیامت کے دن یہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس ہاتھ میں دینے کے بعد ہم اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، اے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں دے دی؟ اس میں تو ایک ایک منٹ تو چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی نیکی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی برائی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ تو نے کون سا نام اعمال میرے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا اس سے رک گئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ روح نکالنے والے کی ڈیوٹی روح نکالنے کی ہے، جس کو قیامت کے دن سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ میں آج سے سور لیے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش برسانے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پر بارش برساتے ہیں۔ نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کو متعین کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک وہ رہتے ہیں، پھر فجر طلوع ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو جو امور سونپے وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے جو جنت بتائی ہے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو پانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ صبح فجر کی نماز پہ اذان کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آپ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی کے اندر لیٹے ہوئے لحاف ہٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر جنت کی نعمتیں چاہنا ہے تو لحاف ہٹانا ہوگا۔ آپ لحاف کو ہٹائیے۔ آپ کو لائٹ نہیں ہے، گیزر بند ہے، یا غریب گھرانے میں گیزر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا دیر سے اٹھے، اب تو ہیٹر پر یا گیس چولہے پر پانی گرم کریں گے تو بھی دیر ہو جائے گی۔ آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ کے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی میں ہونٹ کپکپا رہے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا،
کشتی آپ نے اوڑھ لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. یہ تکلیف آپ کو ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے جب تک دنیا میں تم یہ تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے اللہ بھی تمہیں جنت نہیں دے گا. جنت کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے. جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی, پوری آزادی ہوگی کھانے پینے کی. ہمیں یقین رکھنا ہے دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی, دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ جنتی ہوگا. ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں بہت کم کی ہوں گی, سب سے کم نیکی والا بھی جنت میں جائے گا. اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو جس نے سب سے کم نیکی کی ہوگی, سب سے کم نیکی, وہ آدمی کو بھی جنت کے اندر جانتے ہو کتنی جگہ ملے گی؟ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر کریں نان اسٹاپ, وہ گھوڑا دوڑتا رہے 100 سال کے بعد جہاں رکے گا, 100 سال نان اسٹاپ کہیں نہ رکے, 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا 100 سال میں اس نے جتنی دوری طے کی ہوگی اتنی جگہ ایک آدمی کو ملے گی. یہ اس آدمی کی جگہ ہے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوگی. زیادہ والوں کی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ کس کو ملیں گی؟ لپسٹک لگانے والی ہو, یہ کس کو ملے گی؟ ٹی وی سیریل دیکھنے والوں کو. یہ کس کو ملے گی؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ڈرامے دیکھنے والوں کو. یہ کس کو ملے گی؟ ان بہنوئیوں کو جو اپنی سالیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے گھماتے ہیں ان کو. یہ کس کو ملے گی؟ جو اپنی بھابھیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے کلیا چک اور بالنا گھما رہے ہیں ان کو. یہ کس کو ملے گی؟ اور کس کے لیے ہم سنانے آئے ہوئے ہیں؟ کڑوے وچن سننا پڑیں گے تمہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں پاور ہے, جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک یہ پاور ہے مجھے بولنے کا. کیسے کیسے لوگ ہیں کمینے اپنے داماد کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا لے جا اپنی سالی کو اسکول چھوڑ دے, یہ سسر ہے. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, سسر نہ کہلاتا. تیری ایمانی غیرت جاگی نہیں ہے. کیسے تو گوارا کر لیتا ہے کہ تیری موٹر سائیکل پر تیری وہ بیٹی سوار نہیں ہوتی ہے جس کو تو نے شادی کر کے اس کے ساتھ بھیجا ہے, اور اپنی دوسری بیٹی جو اس کی سالی لگتی ہے اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے. اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی اس کو بے شرمی نہیں مانتی ہے, لیکن سن لو شریعت اس کو بے شرمی مانتی ہے, اسلام اس کو بے شرمی مانتا ہے, قرآن اس کو بے شرمی مانتا ہے, حدیث اس کو بے شرمی مانتی ہے. ہم تو بولیں گے بہت سخت بول دیے مولانا, کیا کروں مرض بھی اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ بغیر آپریشن کے ٹھیک نہیں ہوگا. کریں کیا؟ ہومیوپیتھک دوا سے علاج کر کر کے تھک گئے ہیں. اب تو ہومیوپیتھ کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہنا شروع کر دی مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ آپریشن کرنا پڑتا. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, یہ جنت کی ایک نعمت ایک آدمی کو اتنی جگہ ملے گی. حور, دیکھا سب کی نظریں میری طرف, حور کے بارے میں سننا. وہ حور جو جنت کے اندر ایک متقی انسان کو دی جائے گی, 70,000 جوڑے پہنے ہوں گی. تم کیا پہناؤ گے اپنی بیویوں کو؟ بہت کچھ پہنا دیا تو زیادہ سے زیادہ ایسا کپڑا پہناؤ گے کہ کپڑا پہننے کے باوجود صرف اس کے جسم کے اندر کی کھال دکھائی دے سکتی ہے بس.
جنت کے اندر حور کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کی تعداد 70,000، اور 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود ان کپڑوں کے اندر سے اس حور کی پنڈلی، یہ پنڈلی ہوتی ہے، یہ پنڈلی، اور اس پنڈلی کے اندر بھی آپ دبا کر دیکھیں گے تو ہڈی ملے گی آپ کو، ہڈی بون، یہ ہڈی۔ 70,000 کپڑے پہننے کے بعد بھی ان عورتوں، حوروں کے پیروں کی پنڈلی کی ہڈی، اور اس ہڈی کے اندر جو مغز جو گودا ہوتا ہے وہ گودا بھی باہر سے نظر آئے گا، لیکن اس کو، جس کو وہ حور ملے گی، اس کو، ان حوروں کی تلاش میں گھومو یار، ان کے پیچھے پھرتے ہو جو ناک جھاڑ دے تو دیکھی نہ جائے، ان کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرتے ہو، عبادتیں برباد کرتے ہو، جن کو تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ آج تو عورتیں بڑی گالی دے رہی ہوں، مولوی ہو، ان حوروں کو پانے کے لیے ہدی للمتقین، آپ کی بیویاں بھی آپ کو ملیں گی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی، اللہ پوچھے گا بیوی چاہیے کہ اللہ دنیا میں تو بہت کے آیا ہوں، اللہ کہے گا اچھا اس کی بیوی نے بھی نیک عمل کیے تھے، یہ بھی جنت کی ہے، جاؤ اس کو بھی۔ وہ سوچ رہا ہوگا جب بھی کھچ نہ ہو، دنیا میں تو بڑی کھچ کرتا ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کہے گا پردہ ہٹاؤ، جب اس کی بیوی کا پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ وہی عورت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، یہ گھومنے پھرنے والی نہیں ہے۔ اپنے آپ بازاروں میں جا کے سبزی خریدنے والی، گوشت خریدنے والی، دکانداری کرنے والی، یہ نہیں، اللہ سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم کا بھی خوف ہے، سردی ہو رہی ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں۔ یہ یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے جنت کی نعمتیں ہیں ایسے ہی جہنم کی بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی قباحتیں جہنم کی۔ جنت کی نعمتوں کی انتہا نہیں، جہنم کے عذاب کی بھی انتہا نہیں۔ جانتے ہو بہت گرم ہے کیا؟ جہنم میں جب کسی انسان کو ڈال دیا جائے گا تو اسٹول ہو گیا، تھوڑا سا اسٹول ہے، چھوٹا سا اسٹول لکھو، چھوٹا سا اس پر رکھ دیں، کافی گرم۔ جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جانتے ہو ایک جہنمی کی داڑھ یہ ہوتی ہے اندر، دانت کے سب سے اندر والا حصہ داڑھ کہلاتا، داڑھ کتنی پھول جائے گی جب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک گھڑ سوار اس پر بیٹھ کر سفر کرے، ایک داڑھ اس کونے سے لے کر داڑھ کے دوسرے کونے تک، دوسرے حصے تک، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 40 دن لگ جائیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 70 دن لگ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ داڑھ کتنی پھول جائے گی۔ جب داڑھ کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟
لابثین فیہا احقابا، پڑھے ہوگا قرآن؟ اما یتساءلون کی صورت پڑھیے، اس میں آئے گا یہ لابثین فیہا احقابا، جہنمیوں کو حقبوں میں رکھا جائے گا۔ حقب، حقب کس کو کہتے ہیں؟ ایک حقب کتنا ہوتا ہے معلوم؟ ایک حقب 70 سال کا، اور سال بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتے 365 دن کا ایک سال، 1000 دن کا ایک سال نہیں، 1000 دن کا ایک دن۔ ہم لوگوں کے یہاں تو 300، کیسے سمجھاؤں، یہاں بہت دھیرے سے اسپیڈ کرنا پڑے گی آپ کو، سمجھیے۔ ہمارے یہاں 365 دن کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سال، لیکن وہاں 1000 دن، جیسے ہمارے یہاں 1000 دن ہوتے ہیں، ایک دن 2 دن، 24 گھنٹے کا ایک دن، 1000 دن کا ایک دن ہوگا۔ اب ایسے جوڑیے، جب 1000 دن کا ایک دن ہوگا تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم، میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، بی کام ایم کام آپ نے کیا، آپ جوڑ لیجیے گا۔ 1000 دن کا ایک دن تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ پھر 70 سال کتنے دن کی ہوگی؟ اب آپ اندازہ لگائیے گا۔ یہ جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ جہنم میں سب سے کم اگر مدت رہے گا تو کم سے کم ایک حق میں رہے گا۔ ایک حق کا مطلب کم سے کم 70 سال، اور 70 سال کا مطلب 1000 دن کا ایک دن، پھر ایک سال کتنے دنوں کی؟ ایسے 70 سال۔ یہ وہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا جس نے سب سے کم گناہ کیے۔ سوچ لیجیے، بہت آسان ہے نا، گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا۔ جہنم کی جو اللہ کے نبی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا، قیامت کی دن یہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو لایا جائے گا۔ کتنی لگامیں؟ گھوڑے کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے اس کو کھینچنے کے لیے، جہنم کے اندر کتنی لگامیں پڑی ہوں گی؟ 70,000۔ مَعَ كُلِّ زَمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 لگامیں کتنی ہوں گی؟ 70,000، اور ہر ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کا حال کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بخاری تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کے 360 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 360 پر۔ کس کے؟ جبریل کے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسی 50,000 دنیا جبریل اپنے ایک پر اٹھا سکتے ہیں۔ 360 پر نہیں، ایک پر اٹھا سکتے ہیں اور اس کو زمین و آسمان کے بیچوں بیچ لے جا کر پٹک سکتے ہیں۔ یہ جبریل کے ایک پر کی طاقت کا حال ہے، 360 پروں کی نہیں، ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے تو 360 پر۔ اور جب جبریل کی طاقت کا یہ حال ہے تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے؟ پھر جہنم کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ جب جہنم کو بیچوں بیچ میں لایا جائے گا، وہ قلت بثلاث، جہنم کہے گی مجھے 3 لوگوں کی ضرورت ہے، میرے اندر 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں، 3 قسم کے لوگ مجھے چاہیے۔ یعنی اللہ تو جس کو ڈالنا ہو تیری مرضی،
لیکن میری مرضی یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں. سب سے پہلے 3 لوگوں کو لاؤ. اللہ پوچھے گا کون؟ سیدھے کہے گی پہلی عقوق الوالدین، ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالو. اے اللہ، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، جو دنیا میں ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو دکھ پہنچاتے تھے، اللہ سب سے پہلے تو جہنم کے اندر میرے پیٹ کے اندر ان ماں باپ کو رلانے والے کو ڈال، ان ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈال. اللہ اس کی آرزو پوری کرے گا، اور ماں باپ کو دھوکہ دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اس کے بعد وہ جہنم چیخ کر کہے گی وَالشَّيْخُ الظَّالِمُ، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے، جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے، پرائی عورتوں سے، غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے. اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال، میری خواہش پوری فرما. اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال. تصویر کشی، ایک بات یاد رکھ لیجئے، تصویر کشی چاہے جیسی ہو، بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے. چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہو، یہ بھی حرام ہے. یہ چینل والے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تقریر ایک ضرورت ہے، یوٹیوب پہ جا رہی پوری دنیا سن رہی، یہ ایک ضرورت ہے. ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں، بلا ضرورت. کسی کے گھر پہ گئے، اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے، ناشتہ کیے تھے. اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، بیٹھ کے فوٹو. بھائی آپ کے گھر جرجیس آ رہا، ہاں مجھے بھی ملوا دو. اچھا میری دکان پہ آئے تھے، اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا؟ یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے، حرام. شادی میں کھینچ رہے ہیں، دولہا کے دلہن، کون دولہا؟ دولہا تو صحرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا، ہاتھی کی سوڑ، اور دلہن کا چہرہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے، دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں. دولہا تو چلتا ہے پہلوئے حور میں لنگور خدا. عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے، دولہا تو کالا کلوٹا بھی وہ بھی چلے گا. اس کے کا چہرہ پر سوڑ لٹکا ہوا ہے، صحرا، اور لڑکی کو ویڈیو بنا رہا ہوں بنا ضرورت. یہ بھی حرام ہے، چاہے آپ موبائل سے لیں، چاہے آپ کسی کی دکان پر بیٹھ کر لیں یا اپنے گھر پر لیں. اور ایسی تصویر کھینچنے والوں کے لیے جہنم کہے گی اس کو بھی لے. ہمیں ایمان لانا ہے، جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا ایمان کہ ہاں جہنم ہے، اور برے لوگوں کو، نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. آج ہی میں اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہا تھا، مسلم شریف کھول کے پڑھ رہا تھا، اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. ایک دم میری نظر سے گزری. 4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ اور چلے گئے، اور یہ اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ کون کم بخت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں، ہم تو پہلے سے پریشان تھے، انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. کون لوگ ہیں؟
ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے. صندوق باکس، آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اتڑیاں اتڑی جو پیٹ میں جو آنکھ ہوتی ہے نا، اپنی اتڑی گھسیٹ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، اور اپنی اتڑیاں کھینچ رہے ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے، جو لوگ کا گوشت کھا رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا، ایک ایک کر کے جن کے اوپر آگ کا صندوق ہوگا، آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا، پوچھا جائے گا. وہ جہنمی پوچھیں گے، ارے یہ کون کمبخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، ان کے اوپر آگ کے صندوق ہے. ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو، یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے، قرض دار ہو کر مرے تھے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے. ان لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے، قبضہ کر لیا تھا، زمین و جائیداد پر، یا ان کے پاس کسی کا قرضہ تھا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا، بے ایمانی کر لی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا گئے. پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں، اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں. ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے. اور چوتھا آدمی بھی ہوگا، چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، پریشان ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے، چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر و مذاق اتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے. ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے، جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے، ایسے یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے لے کر کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو، جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے. ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم ابھی خاموش نہیں، جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی. عذاب بھی طے ہوں گے. کسی کو آگ کے عذاب، آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، کوئی خون کے تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا، لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا. یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے. نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے. ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے، 2 بجے پڑھ رہے ہیں. عصر کی اذان 2:30 بجے ہوتی ہے، 3 ساڑھے 3 پہ پڑھ لی. جماعت مل گئی نہ ملی، اکیلے پڑھ لی. یہ وہ لوگ ہیں. آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا، جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے. پیڑ و درخت کے اندر
لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے. یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں. خون کے تالاب میں بدبودار خون، اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، کنارے آئیں گے، فرشتہ پتھر مارے گا، وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوتا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو پیاز کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے. 5 لاکھ جمع کیا، میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا، 5 کے 10 لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے، 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا، آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں، 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں. 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے. سود اور پیاز کے 36 درجے. پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور پیاز کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ان میں سب سے ہلکا عذاب سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایک آدمی، ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں، اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈالی رہے ہیں، ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا، جہنم کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جہنم کا تعلق بھی غیب سے ہے. کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، چھپی ہوئی ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا. امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا. فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوگی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر خنجر چبھو دیے گئے ہوں گے. ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی خنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا. پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال، جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں. اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا. آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے.
ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں، جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے اوپر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب آئیے ایک اور لفظ ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ کامیابی کس کو ملنا ہے؟ قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسری چیز، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اس ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب 4 تک پڑھ لیا۔ آئی پی ایل میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا۔ اقامت صلاۃ الگ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا۔ حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے۔ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس ابن مالک کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا اے انس ابن مالک، کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟
نہیں. کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی شکایت ہے کہ یہ بھی بات نہیں ہے. جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. اے انس ابن مالک، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں، اے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہے. اللہ کے نبی نے ظہر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے عصر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے. عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں. فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہے. میں نے لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے. اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو اے خلیفہ، میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے. میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے. یہ تھے انس ابن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی. سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے. اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اس کے اصل وقت میں پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے. اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاحق کیجئے. یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح ہے. بھائیو، یہ مسجد بھی دن بھر میں کئی مرتبہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ، ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا، بے آباد کیا، اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کر دیا، بے رونق کر دیا، اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے. اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے، بے رونق کر دے. اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا، اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے. آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے. ہمارے پاس وہ ہے کہاں؟ ہمارے پاس احساس، ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. روزی تو ہم نہیں دی ہے نا، اور پھر ہم اپنے ہی راہ میں مانگتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا ہے بندہ. کتنا اچھا سوچو تو صحیح، بیٹا رو رہا ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ، ابو سویٹ سویٹ مٹھائی مٹھائی، اور ہم نے خرید کر اس کو 10 روپے کی مٹھائی دلائی، لو بیٹا، اس کو دے دیا.
دینے والے ہم. اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا تھوڑے سے اپنے ابو کو دے دو, پاپا کو دے دو. اب وہ کیا کہہ رہا وہی دی ہم نے, دلائی ہم نے, پیسہ ہم نے محنت سے کمایا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا مٹھائی خرید کر, اور بیٹے سے مانگ رہے بیٹا دے دو. کتنا ہنستا ہے وہ اللہ. دیکھو دیا ہم نے, ہاتھ ہم نے دیے, پیر ہم نے دیے, دماغ ہم نے دیا, صلاحیت ہم نے دی, دل ہم نے دیا, کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی, روزی کمانے کی عقل ہم نے دی, اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا, اناج ہم نے پیدا کیا, اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا. کتنا ہنستا ہوگا وہ کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے, نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے. یہ خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا, خانہ کعبہ جہاں حج ہوتا ہے, ٹھیک اس کے سیدھے چھٹے آسمان کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے. سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہیں تک لے گئے تھے. جب آپ گئے اللہ سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, تو سدرۃ المنتہا تک لے گئے. اس کے بعد جبرائیل الگ ہٹ گئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی یہاں تک ہی میری رسائی ہے, اس کے بعد آپ اکیلے اگر ایک قدم بھی ہم آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے نور سے, اس کی تجلی سے جل کر ناف ہو جائیں گے, آپ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا, بس وہیں تک رہے. وہ سدرۃ المنتہا جانتے ہو کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے, اور ٹھیک خانہ کعبہ کے سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا, ادھر بھی کعبے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. اور جیسے دنیا میں ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, ایسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس طواف ہوتا ہے, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور 50,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں, ایک وقت میں. اور 50,000 فرشتے طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد پھر دوسرا طواف کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لائن میں کہ اب جب میرا نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 50,000 فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر چکا ہے, وہ 50,000 فرشتے پھر لائن میں لگ گئے. اب وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے. قیامت کی صبح تک اب ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں اللہ کی اس گھر کے طواف کرنے کے لیے کہ جو لائن میں لگے ہوئے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ کے پاس, لیکن پھر بھی جانتے ہو وہ ہماری عبادتوں کو کیوں پسند کرتا ہے؟ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے, وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے ڈرے ہوئے ہیں, جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں. اے میرے بندو, تمہاری عبادتیں مجھے فرشتوں کی عبادتوں سے زیادہ پسند اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے, پھر بھی تم میری راہ میں نکلے ہو. اے میرے بندو, تم نے میری جنت کو دیکھا نہیں, پھر بھی تم اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو. او میرے بندو, تم نے میری جہنم کو دیکھا نہیں, پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہو. اس لیے مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مجھے تمہارے ارکان, مجھے تمہاری عبادتیں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. لیکن بندہ کرے تب نا. نماز تو ایسے پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر کے آئے, بہت بڑا ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا, اللہ کے اوپر احسان, ایسا لگتا ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا. ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے والے لوگ, دیا ہم نے اور خرچ میری جان میں نہیں کرتے. ابھی مانگو کسی سے دے دو, ارے 500 روپے دو, نہیں 100 کافی ہے. ارے نہیں, کام نہیں چل رہا ہے,
ابھی تو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑے حالات سدھرے تو سب لے لیں. کبھی بیٹا بیمار ہو جائے تو 5,000 کا انتظام ہو جائے گا, اب بھی ہو جائے گا. بیٹے کے پیٹ میں درد, ڈاکٹر نے لکھ دیا الٹرا ساؤنڈ, 2,000 کا انتظام اب بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ کی ہم اپنے آپ کو بھی تو ٹٹولے. وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبی کی ایک چھت کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہے, نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, صحابہ نماز پڑھا رہے تھے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی, اللہ اکبر. صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی, رکوع میں گئے, ہوا میں تیزی آ گئی, رکوع سے اٹھے, سمع اللہ لمن حمدہ, ہوا اتنی تیز چلی کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت اڑ گئی. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے, پانی کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے. زمین پر مٹی تھی, پانی کے قطرے زمین پر گرتے اور زمین سے مٹی اٹکتی اور وہ میرے نبی کے چہرے پر لگ جاتی. نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام کی طرف چہرہ کیا, مقتدیوں کی طرف, چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے, آج مٹی سے گردآلود ہے. صحابہ نے نبی اکرم کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھا, آپ کے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے, آج کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی, زمین پر مٹی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر لگے. اے اللہ کے نبی, اس مسجد کی تعمیر کے لیے آگے بڑھیے, اس کے اوپر کوئی چھت ڈلوا دیتے ہیں تاکہ بارش کے قطرے زمین پر نہ آئے. اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ لوگوں اس مسجد کے لیے, مسجد نبی کے لیے کچھ لوگ چندہ دو, عثمان غنی ایک طرف سے اڑتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, کسی سے 1 روپیہ لینے کی, 1 پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد نبی کے لینٹر کے لیے جتنے روپے, جتنے پیسے, جتنی رقم کی ضرورت ہے عثمان غنی اکیلے دینے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ زمانہ تھا لوگ نبی اکرم کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کو نہیں دیکھتے تھے تو احساس ہو جایا کرتا تھا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج 1-2 روپے, 100 روپے, 200 روپے ایسے دیتے ہیں جیسے لگتا ہے ہماری روح نکل رہی ہو. میرے بھائیوں, یہی چیزیں تو کام آئیں گی, یہی چیزیں تو کام آئیں گی. یہی تو کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا مدینے کے اندر مسجد نبی ایسے ہی کھجوروں کے پتوں کی چھت کی بنی ہوئی تھی اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. عشاء کی نماز صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بہت لیٹ پڑھا کرتے تھے, اندھیرے میں نماز ہوتی تھی. مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر تھوڑا سا تیل مل جائے جو مسجد نبی میں چراغ جلانے کے کام آ جائے. اتنے غربت کا زمانہ تھا, اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ مسجد نبی کئی دنوں تک بننے کے بعد اندھیرے میں فجر کی نماز, عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. ایک دن کا واقعہ ہے, حضرت تمیم داری اپنے گھر سے چراغ لے گئے, ایکسٹرا چراغ آ گیا, تیل ڈالا, روئی لگائی کاٹن اور چراغ جلا دیا اور عشاء کی نماز کے وقت میں لے جا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا. یہ پہلا دن تھا مسجد نبوی بننے کے بعد, یہ پہلا دن تھا چراغ جلنے کا. اللہ کے نبی جب حجرہ عائشہ سے نکلے
اور نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ نے روشنی دیکھی. جب روشنی دیکھی تو آپ کا چہرہ کھل گیا. صحابہ کرام کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھا. آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے. پوچھا یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے روشن کیا ہے؟ یہ چراغ آج اس مسجد میں کس نے جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری لائے ہیں. حضرت تمیم داری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک چراغ کا اور انتظام ہو گیا مزید تو میں لے آیا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا کیوں رہے. اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا لقد نورت الاسلام یا تمیم، قد نورت الاسلام یا تمیم. اے تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا، آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا. آج تو نے پورے مذہب کو روشن کر دیا. آج تو نے پورے دین کو روشن کر دیا. آج تو نے چراغ جلا کر پورے دین کو چمکا دیا، پورے اسلام کو چمکا دیا. یہ صورت حال تھی. اس زمانے میں بھی لوگ اندھیروں میں نماز پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیو ایک بار غزوہ تبوک کے لیے جب اونٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو 100 اونٹ دے. عثمان غنی اٹھے کہ میں 100 دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو 100 دے. عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے دے. تیسری بار عثمان اٹھے کہ میں اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو اب تم چپ رہو، تم نہیں بولو گے. کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے دے. تو عثمان پھر چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو اب تو رہنے دو، اب تم سے نہیں مانگ رہے ہیں. کوئی عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے. پانچویں بار بھی عثمان اٹھتے کہ اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں 100 اونٹ. آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہتا. چھٹی بار بھی وہی اٹھے. آپ نے کہا عثمان اب رحم کرو اب مت دو، تم 600 دے چکے ہو. ساتویں مرتبہ آپ نے دوسروں سے مانگا لیکن ساتویں بار بھی عثمان اٹھے. آپ نے کہا عثمان تم مانگو گے نہیں اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار مانگو اور تم اٹھو گے تم سے کتنے لے. جب 700 اونٹ عثمان دے چکے تو اللہ کے نبی نے کہا سنو ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہہ کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، آج اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے. الیوم آج کے بعد لوگوں سن لو ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر یہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی نیک عمل نہ کرے، اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا. اللہ عثمان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. یہ کون سا دور تھا جو نبی بار بار دوسروں سے مانگ رہے ہیں، عثمان اکیلے اٹھ رہے ہیں. یہ جذبہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کی تفسیر میں جائیے اور پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجیے. یہ پہلا رکوع ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے. پورا قرآن تو چھوڑ دیجیے، کہاں تک آپ مطالعہ کر پائیں گے اور کہاں تک آپ چل پائیں گے؟ پہلے رکوع سے برکت حاصل کر لیجیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اس کے بعد لاسٹ جملہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو قیامت کے دن، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی زندگی کا خاتمہ بھی ہوگا میرا اور مریں گے بھی اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب ہوگا. 4 سوال ہوں گے، 5 سوال ہوں گے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم میدان محشر میں. عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال ہم نے تجھے جو عمر دی تھی تو نے اس کو کہاں گوایا. وعن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی کی تھی اس کو کہاں گوایا. وعن مالہ. مال دیا تھا کہاں سے کمایا. من این اکتسبہ. کہاں سے کمایا. وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ. اور اس کو خرچ کہاں کیا. یہ چوتھا سوال. پہلا سوال عمر کہاں گوائی. یہ 1 سال سے لے کے 80 سال تک کی جو زندگی دی تھی کہاں گوائی. بڈھے بولیں گے حقہ پینے میں. کہاں گوائی. مال و دولت کما کے اولاد کے نام کرنے میں.
وعن شبابہ فیما ابلا، عمر میں 1 سال سے لے کے 80 سال کی پوری زندگی آ گئی، لیکن جوانی کے تعلق سے اللہ الگ سوال کرے گا۔ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی جو زندگی ہوتی ہے یہ جوانی کہلاتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ الگ سے سوال کرے گا۔ یہ ہم نے جو زندگی تمہیں دی تھی، جوانی، نوجوانی اور جوانی، یہ تم نے کہاں گوائی، کہاں خرچ کیا؟ جواب تیار کرو۔ کیا ہے جواب؟ کیرم بورڈ کھیلنے میں، IPL دیکھنے میں، بیڑی سگریٹ کی کھیتی کرنے میں، بنانے میں، سود کھانے میں۔ عورتیں جواب دیں گی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے میں، اپنے دیوروں کے ساتھ گھومنے میں، اپنے بہنوئیوں کے ساتھ گھومنے میں، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے میں۔ کھول کھول کے بتاؤ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سب سوال کا جواب ڈھونڈ لو۔ جوانی کہاں؟ 2 سوال، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے؟ یہ تیسرا سوال، کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی بتاؤ۔ کمانا ضروری نہیں، کمانے سے زیادہ خرچ کہاں کیا؟ خرچ اپنے بیٹے کو MBBS کرانے میں، MBBS میں ہمارا بیٹا نہیں آیا تو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر ہم پرائیویٹ اسکولوں میں گھسے ہوئے گئے۔ جواب ڈھونڈ لو کیا جواب دینا ہے۔ پیسہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ 4 سوال۔ اور 5واں سوال ہم مولویوں سے بھی ہوگا، وہاں علم جو دیا تھا اس کو تم نے لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ یہ 5واں سوال ہم جیسے علماء سے بھی ہوگا۔ یہ 5 سوال جب تک کوئی آدمی جواب نہ دے دے قدم نہیں ہلا سکتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا دن یہ ماننا پڑے گا، ڈے آف ججمنٹ، ایک فیصلے کا دن آئے گا۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے عملوں کا پورا حساب اور پورا ججمنٹ کر دے۔ کوئی دنیا میں ایسی عدالت ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ ایک سوال، ہم نے کسی ایک آدمی کا قتل کیا ہے، جرم ثابت ہو گیا کورٹ کے اندر، ہماری سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ نربھیا ہتیا کانڈ میں 4 لوگوں کو پھانسی ہوئی، ایک نے پہلے خودکشی کر لی تھی، 5، ایک نابالغ تھا تو وہ بچ گیا۔ نربھیا ایک تھی، اس کو مارنے والے 4 تھے، 5-6 لوگ تھے، ایک نابالغ تھا اس کو 3 سال کی سزا ملی، وہ چھوٹ گیا، ایک تہاڑ جیل میں خودکشی کر کے خود مر گیا، بچے 4، ان کو لٹکا دیا گیا پھانسی کے پھندے پر۔ جان تو ایک کی گئی، ان لوگوں نے مل کے ایک کی جان لی، اور اس ایک کے بدلے میں جان کتنے لوگوں کی گئی؟ 5 لوگوں کی۔ ایک نے خودکشی کی اور 4 پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے۔ انصاف نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر 20 لوگوں نے بھی مل کے مارا کسی ایک کو تو 20 کو قتل کیا، لیکن ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا، ہم ہیں، ایک کو قتل کیا اور جرم ثابت ہو گیا تو سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ سعودیہ میں ہوئے تو قتل، لیکن اگر ہم نے 50 کو مارا ہے تو اکیلے ہم نے اگر 50 کو مارا ہے تو سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ ایک کو مارا تب بھی پھانسی، 50 کو مارا تب بھی پھانسی۔ جن ہم نے 50 کو مارا تو ہمیں ایک پھانسی لگ رہی ہے، تو یہ ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، ابھی 49 قتل کی سزا بھی باقی ہے جو دنیا کی عدالت ہمیں نہیں دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی ہے دنیا کی عدالت۔ ہم نے 10 کو قتل کیا، ہمیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ہمیں بھی مجرم ثابت کر کے ہمیں سزائے موت سنا دی، ہمیں سزا مل گئی۔ ہم نے تو 10 کو قتل کیا، سزا تو ہمیں اکیلے ملی، ابھی 9 آدمی کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے، یہ کون دے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت نہیں جو اس آدمی کو پوری سزا دے سکے۔ اسی لیے بنایا گیا آخرت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جہاں انسان کو اس کے
اور برے عمل کی پوری جزا بھی ملے گی اور پوری کی پوری سزا بھی ملے گی. جو 9 قتل کی سزا اور باقی ہے، جو 49 قتل کی سزا اور باقی ہے، وہ تمہیں جہنم میں بھگتنا پڑے گی، وہ تمہیں سزا ملے گی. اس لیے ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، قیامت کا دن ماننا پڑے گا. اس لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا، اور اس دن انسان کو اس کے عملوں کی پوری جزا و سزا ملے گی. اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. آج کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آج کوئی نفس کسی نفس کی، آج کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے. والامر یومئذ للہ. آج کے دن سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. کھڑے ہوں گے سب لوگ لائن سے، سعودیہ کا بادشاہ بھی ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہوگا، ترکی کا طیب اردگان بھی ہوگا، شام کا بھی ہوگا، سیریا کا بھی ہوگا، عراق کا بھی ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، ملیشیا کا بھی ہوگا، آپ کے انڈیا کا بھی ہوگا. لائن سے سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا، اے دنیا میں چودراہٹ کرنے والوں، آئے دنیا کے بادشاہوں، آئے دنیا کے مالکوں، ہم نے الگ الگ حصوں کا الگ الگ آدمی کو مالک بنا دیا تھا. آئے مالکوں، آئے دنیا داروں، آئے دنیا میں بادشاہ کرنے والوں، لمن الملک اليوم. آج کے دن کا پورا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا پورا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ چیخ کر کہیں گے لوگ، للہ الواحد القہار. آج کے دن کا پورا بادشاہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. واحد و قہار ہے، وہ اکیلا اور زبردست ہے. آج کے دن کی پوری بادشاہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. اس دن کا بھی یقین ہمیں کرنا ہے. اتنی چیزوں کے بعد میرے بھائیوں، اب آئیے میرے اس جملے پر جس پر میں اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا، اور اسی کامیابی کے اوپر کل مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ذرا سنیے گا. اتنی چیزیں بتانے کے بعد، کتنی چیزیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کی تلاوت جب کرو تو شک و شبہ سے اس کتاب کو بالکل پاک سمجھو، اس میں ڈاؤٹ نہ کرو. پہلی چیز ھدی للمتقین. دوسری چیز یہ کہ جب قرآن پڑھو تو تقوی ہو، ڈر ہو، تب تو تمہاری زندگی میں ہدایت آئے گی. اگر ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ہدایت تمہیں نہیں ملے گی. دوسری چیز. تیسری چیز، الذین یؤمنون بالغیب. چھپی ہوئی چیزوں پر، جہنم، جنت، اللہ، فرشتوں پر ایمان رکھو، اور جیسے بتایا گیا اس طریقے سے ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے. جو لوگ یہ رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے وقت پر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے حلال رزق کھا کر نماز کے لیے جاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق اتارا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور صرف چیز ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں. قرآن سے پہلے جو ہم نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ان کا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں گڑبڑی کر دی، اور اس میں اصلی میں بہت سی چیزیں نقلی ملا دی. اب یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن تورات، زبور، انجیل یہ سب آسمانی کتابیں تھیں. قرآن پر بھی ایمان، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اتنا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب کامیاب ہونے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ کامیاب ہونے کا مقصد کیا ہے اور کیسی کامیابی؟ یہ انشاءاللہ ایک ٹکڑا اس کا چھوڑ رہا ہوں جو کل انشاءاللہ پورا کروں گا. میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم پر پکا اور سچا ایمان رکھنے والا بنا دے. بار اللہ ہم تو
یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، جنت کی نعمتوں کے لیے نیک عمل کرنے والا بنا دے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی ہے